صحیح مسلم کی حدیث ہے 7194. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کی 2 قسمیں ہیں جن کو ابھی تک میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا. اور وہ 2 قسم کے لوگ کون تھے آپ غور کیجئے گا کہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ اب ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے ان لوگوں کو، کہ ایک گروہ وہ ہے جن کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کبھی جلوس جلسے جیسے نکلتے ہیں تو ان میں جو پولیس والے کیسے ینگ بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، کیسے ان کو مارتے ہیں، کیسے ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی آنیسٹلی میرے ذہن میں پورا وہ نقشہ آ رہا تھا کہ ایکچولی اب ہم اپنی آنکھ سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیسے اپنے ہی مسلمان ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیروں کو مار رہے یا غیر آ کے ہمیں مارے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اپنے ہی لوگوں کی بات. اور دوسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ بات بھی آپ آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں کہ ہمیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے نا، تو انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ہے، فون ہر ایک کی ریچ میں ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے خد و خال پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گرمیاں ہیں، اب گرمیوں کے کپڑے آپ دیکھیں کتنے باریک ہوتے ہیں. جیسے لون کے سوٹ ہم پہنتے ہیں تو شلواریں ہر ایک نہیں کرتا ایسے، بہت سے لوگ بہت خیال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ سی تھرو ہوتے ہیں کپڑے، اور ان کی سلپس بھی نہیں اگر پہنی ہوتی ہیں. اگر مارکیٹ سے لے رہے ہوتے ہیں تو جس سلپ علیحدہ سے بائی کریں یا علیحدہ سے بائی کریں، اور اس طرح سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ، ٹھیک ہے، ایسی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی ہوں گی. اب کیا ہوتا ہے، آپ نے یہ ورڈ سنا ہوا ہے نا کہ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ میں تو کسی کے لیے نہیں تیار ہو رہی ہوں. اب وہ اس کو اپنی نگاہیں جھکانی چاہیے، میں تو اپنے شوق سے تیار ہو رہی ہوں. یہاں پہ کیا ہے کہ دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی ہوں گی، رائٹ، اور خود مائل ہونے والی بھی ہوں گی، اور ان کے سر بخ کی اونٹنیوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے. جیسے یہاں پہ بالوں کو اونچا کر کے بناتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو کو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں دور سے آ رہی ہوگی. کتنی بڑی وعید ہے نا اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی، ہم ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ ہم 30 پارہ پڑھ رہے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم نے سورۃ نبا ختم کی تھی لاسٹ کلاس میں، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ نازعات جو ہے اس کو شروع کریں گے. سورۃ نازعات میں بھی دیکھیں بالکل وہی سورۃ نبا کے بعد کی یہ سورہ ہے، اور اس کا بھی مضمون کائنڈ آف ویسا ہی ہے جیسے آخرت کے بارے میں بات ہے، قیامت کے بارے میں بات ہے. اب یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی ہے، پوری کی پوری کائنات، ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں نا. اور بندے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. تو کیا صرف ہم ہی اللہ کی مخلوق ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، چرند پرند، مکھی، مچھر، ایچ اینڈ ایوری، مطلب ہر چیز اس کائنات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم پڑھیں گے بڑے پہاڑ، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہیں. کتنی زمین دیکھیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، آسمان دیکھیں کیسے کتنا بڑا ہے. ہر مخلوق اللہ کے حکم کی تابع ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اپنا وہ مقصد بغیر کسی چون چرا کے پورا کر رہی ہے. سوائے انسان اور جنات، 2 لوگ ہیں جن کو، 2 طرح کی مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے. اب آزادی کس چیز کی ہے؟ کہ اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے راستے چن سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیسی آزادی ہے کہ اگر ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کر لو ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں.
اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہو، وہ فیصلہ جو آپ کے رب کے حکم کے اگینسٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا، بینہ بتا دیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ آج کی صورت میں ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے تو پھر آپ کو کیا انعامات ملیں گے، وہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم آزاد تو نہیں ہیں، آزادی بیسیکلی ہمارے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا آزمائش ہے، ایک جیسے کہتے ہیں دنیا امتحان ہے۔ امتحان یہی ہے کہ جو راستہ پک کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا، سمپل از دیٹ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا ہے۔ اگر بھیجا ہے تو پھر ہمارے اعمال کیسے ہوں گے۔ آج کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب دنیا میں ہم نے رہ لیا، اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، نزاع کا عالم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلے اب ایک تو انٹائملی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم اس کی ابھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں جو اپنی پوری زندگی گزار کے 70 80 90 سال میں جب آتے ہیں تو ان کی وہ ٹائم فائنل آتا ہے۔ ویسے 70 کہتے ہوئے نا مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا نا کہ 40 سال کا ہے تو ہم کہتے تھے ہو اتنا بڑا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب خود 40 کے ہوئے تو کہا ہے ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ تو ابھی 70 کہتے ہوئے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کائنڈ آف ادھر ہی جا رہے ہیں نا، اس کے پاس ہی تو جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہائے یہ بھی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں پہ گزر گئی ہے اور کتنی جلدی گزر گئی ہے۔ اور جب ہمارا یہ وقت آئے گا جس وقت ہم نے اب اگلی سٹیپ پہ جانا ہے، اور وہ اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو کوئی مرنے کے بعد تو واپس آیا کوئی نہیں، تو ہمیں کس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ آخری وقت میں جو سانس تھی وہ کس طرح کی تھی کس طرح کی نہیں تھی، اچھا فرشتے نظر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہم کہتے ہیں نا ایسے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن جن کی زندگی میں کھل جاتا ہے نا اس کے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ کہ اب شروع کرتے ہیں سورۃ نازعات۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں آیات جو ہیں 46 ہیں، رکوع 2 ہیں، اس میں کلمات ہیں 197 اور اس میں حروف ہے 753 اس کے اندر حروف ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مومن اور کافر کی جان جب قبض ہوتی ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہے ہیں۔ 5 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ جو بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ کی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے، نازیات کہتے ہیں کھینچنا، ڈوب کے کھینچنا کسی کو نا، غرقہ ڈوب کے کھینچتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اور جو آسانی کے ساتھ جان نکال لیتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے فرشتوں کی، اب اس کی تفسیر میں نا ڈفرینٹ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کی تفسیر اسی طرح سے کی ہے، کیونکہ نازعات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور فرشتے بھی مؤنث ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ جب وہ ڈوب کر مومن کی جان جب نکالتے ہیں اور جب کافر کی، تو کیا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم اس ایک ٹاپک کو تو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اسی سے ہمارے عمل بدلیں گے کہ جب منافق، کافر، فاسق، اللہ کے نافرمان بندے، ان کی جان نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کا یہ وقت آتا ہے نا تو فرشتے ایسے ان کی جان نکالتے ہیں جیسے ایک شاخ ہوتی ہے جو کانٹے دار شاخ ہوتی ہے نا، اس کو اگر گیلی روئی کے بہت زیادہ روئی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر وہ ڈال چلی گئی ہے اور آپ نے وہ شاخ نکالنی ہے تو آپ کیسے نکالو گے۔ اس طرح سے اس نافرمان بندے کی، منافق، فاسق، کافر کی جان جو ہے وہ جسم میں سے نکلتی ہے، فرشتے ایسے اس کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے کافر جو ہوتا ہے نا اس کی جان، وجہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے آٹا گوندتے ہیں نا تو آٹا اینڈ
پانی مکس کر کے گوندا جاتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ اچھا اب اس کو پانی کو علیحدہ کر دو، آٹے کو علیحدہ کر دو، تو کیسے علیحدہ ہوگا؟ اس طرح سے جان کھینچی جاتی ہے، جان ڈوب کر نکالی جاتی ہے. اور یہ کون نکالتے ہیں؟ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں، ان کو یہ حکم ہوتا ہے ان کے رب کی طرف سے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے مومن کی جان بھی نکلتی ہے. لیکن مومن کی جان کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے میں سے پانی ڈراپ ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، آرام سے نکل جاتی ہے. کیوں؟ اب جان جو ہے وہ ایک جسم کے اندر وہ چھپ رہی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہے، وہ ہر جگہ، جیسے کہتے ہیں پنجرا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی برڈ ہے اور باہر خونخوار بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو برڈ کیسے دبک کے بیٹھا ہوگا نا. اگر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں نکلے گا، وہ پورے زور سے پنجرے کے اندر رہے گا. اور اسی طرح سے کافر کی جان ہر کہتے ہیں ہر وہ بال جو ہوتا ہے نا، یہ جو روما ہوتا ہے، اس کے اندر جسم کے ہر حصے کے اندر وہ اس طرح سے گندی ہوتی ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتی. کیوں نکلنا نہیں چاہتی؟ کیونکہ جب وہ وقت آتا ہے نا آخری، تو سارے وہ پردے جو غائب کے پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. انسان، کوئی بھی انسان، مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، کوئی بھی، وہ پوری اس کے پاس کھل جاتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. اور جب یہ فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے نا، تو کیسے ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے، اب مومن کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سا حوصلہ ہو جائے. اب مومن ہے، ایک اس کی جان نکالنے کے لیے جب آتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں. اب وہ مومن دیکھ رہا ہے ان کو، اور آتے ہیں اور ان کو جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں. اور آ کے نا قطار در قطار، جو مومن جیسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو نظر آتا ہے کہ دور تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بات نہیں کر سکتا وہ، صرف آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور آ کے نا سکون سے وہ قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں. اتنی دیر میں ملک الموت جو ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں اور آ کے اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں. اور آ کے اس کے کان میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو گھبرا نہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتی ہے نا روح، تو وہ خوشی سے نکلتی ہے، وہ کوئی ڈرتی نہیں ہے، وہ آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ نکلتی ہے تو فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، قطار در قطار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کی روح کو لیتے ہیں اور جو جنت سے کفن و خوشبو لاتے ہیں نا، اس کے اندر اس کو لپیٹ دیتے ہیں. الحمدللہ. کون مومن نہیں بننا چاہے گا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ مومن کیسا بندہ ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین دعا مانگتے ہیں نا ہم. تو جب وہ لپیٹتے ہیں نا، تو فرشتوں کی قافلے کے آگے سے جیسے گزرتے ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، یہ کون روح ہے؟ تو دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا نا، جیسے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیک ہے، یا اس طرح سے کوئی نام سے اس کو یوزلی لوگ پہچانتے ہیں، تو وہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا. اور اس کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں. جب تو آسمان کے دروازے، اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں. اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے. اب یہاں پہ تو ہم فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو گئی، پتہ سارے گھر والے رو پٹ رہے ہیں، ابھی تک ہم قبر میں نہیں گئے ہیں. یہ سارا معاملہ قبر میں جانے سے پہلے کا ہے. الحمدللہ. اب دیکھیں جو ہمارے لو ونس جب فوت ہوتے ہیں نا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کوئی غلط ایسی چیز نہیں کرتے تھے، تو تسلی ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8ویں آسمان پہ جب 7ویں آسمان پہ جب جاتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی روح کو علیین میں، علیین کون سا دفتر ہے جہاں پہ نیک ہمارے نامہ اعمال ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور حدیث میں پڑھی تھی
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے جو لو ونس ہوتے ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال. یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل وہاں پہ نہیں نظر آتے، وہ کہتے فوت ہو گیا، تو وہ پھر ایک دم سے افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے اوہو یہ تو پھر سجین میں چلا گیا ہوگا، اس لیے تو وہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ جو اس کے بہت قریبی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کی ماں ادھر ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھہرو، ابھی تو بہت تھکا ہوا آیا ہے، اس کی روح کو تھوڑا سکون کرنے دو، تھوڑا چین کرنے دو. اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ لیین میں چلا جائے. اس کے بعد جب وہ لیین سے جاتا ہے، وہ روح جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس دنیا میں واپس بھیجو اس کی قبر میں، اور اس کو اسی مٹی سے قیامت کے دن میں دوبارہ اٹھاؤں گا. تو اس کی روح جو ہوتی ہے نا، اس کو قبر میں واپس، جس وقت ہم قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے. اسی لیے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے، وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے نا، تو وہ قدموں کی آواز سنتا ہے. اور فوراً ہی جیسے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے نا، تو فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں ہر بندے سے، ہر انسان سے یہ سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، اور ما دینو کا. یہ 3 سوال ہوں گے. اور جنہوں نے دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ تو فوراً جواب دے دیں گے، اور جنہوں نے نہیں عمل کیا ہوگا وہ زپ ہو جائے گا، وہ نہیں بات کر سکے گا. تو جب یہ وہ سوالوں کے جواب دیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ایک فرشتہ آسمان سے ندا لگائے گا، آواز دے گا کہ یہ پاک روح تھی، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو. الحمدللہ. اور وہ روح کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو اس کی قبر ہوتی ہے نا، وہ حد نگاہ تک پھیل جاتی ہے، مطلب اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت ایک شکل میں ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے. اور اس کو اور تسلیاں دے کے اس کو آرام سے سلا دیتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ آج تم پہلی دن کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اب قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں حساب والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو مومن کا معاملہ بہت پیارا ہے. یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں 70-80 سال اگر مل بھی گئے تو کیا، مطلب اتنی چھوٹے سے سالوں کے لیے ہم کتنے بڑے سودوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اب دوسری طرف آتی ہے وہ روح جس کو فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں نا، کھینچ کے نکالتے ہیں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ کافر کی روح کو کھینچنے کی کیفیت جو ہے نا، وہ سختی کے ساتھ، جیسے کوئی کانٹے دار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شاخ کسی روئی میں پھنس جاتی ہے تو کیسے نکالتے ہیں. اس کے علاوہ بتایا کہ میں اس کا آپ کو وہ حال بتاتی ہوں جو حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اچھا، اب کافر کی جو روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے ایسے ہی نازل ہوتے ہیں جیسے پہلے سفید چہرے والے، چمکدار چہرے والے نازل ہوئے تھے، اور وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ آ کے قطار در قطار وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب اسی لیے تو وہ روح ڈرتی ہے، بھاگتی ہے ہر جگہ پہ کہ مجھے کسی طرح سے باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہے. اور جیسے وہ بیٹھتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھتا ہے اور آ کے کہتا ہے اس کے کان میں، تو خبیث تھی، تو خبیث روح تھی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نکل اس میں سے. اور پھر وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے وہ کانٹے دار جو شاخ ہوتی ہے جیسے اس کو نکالتے ہیں. اور اسی طرح سے جب نکالتے ہیں تو وہ دوزخ سے ٹاٹ لے کے آتے ہیں، جیسے بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کو لپیٹ کے آسمان تک لے کے جاتے ہیں نا. آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پہ، جو آسمان میں آپ کے سامنے وہ آیا بھی پڑھ دوں، سورۃ الاعراف کی آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے.
इतना मुश्किल, उस सुई का सुराख और ऊंट देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया नामुमकिन है कि वो जन्नत में दाखिल होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि इसे निचली, क्योंकि आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे ना, तो वहां से उसको फेंका जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि इसे सबसे निचली जमीन यानी सिज्जीन में दाखिल कर दो। फिर उसकी रूह जिस्म में लौटाई जाएगी। फिर दो फरिश्ते उससे पूछेंगे कि तेरा रब कौन था। वही 3 क्वेश्चन उससे पूछेंगे और वो क्या जवाब देगा कि हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछा जाएगा कि तेरा दीन क्या, तो वो फिर वही जवाब देगा कि हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी करने वाला निदा करेगा कि इसके लिए दोज़ख के बिस्तर बिछा दो। अल्लाह अकबर। इसकी कब्र में दोज़ख की खिड़की खोल दो। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी हत्ता कि उसकी पसलियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। फिर इसके पास एक बदसूरत शक्ल वाला बदबूदार शख्स आएगा कि वो पूछेगा कि तू कौन है। तो वो कहेगा कि मैं तेरा वो अमल था जो तू दुनिया में करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के पैगाम को समझ सके, हम इस कुरान की असल को समझ सके। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर आगे आया नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वस्साबिहाती सबहा, और उनकी कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो तैरने वाले हैं, तेजी से तैरते हैं, उन फरिश्तों की जो तेजी से वो रूह लेते हैं, नेक रूह को लेते हैं और आसमानी दुनिया तक जाते हैं। वस्साबिकाती सबका, और वो जो उनकी कसम जो सबकत ले जाने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पे फरिश्ते होते हैं ना। अब देखें जब इन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम जुबान से लफ्ज़ नहीं निकालते हो कि वो उचकते हैं पकड़ने के लिए कि वो लिखे नामा माल, ये वही नामा माल होगा जो क़यामत के दिन हम परेशान होकर कहेंगे कि अल्लाह इस नामा माल में तो कोई ना छोटी चीज़ छोड़ी ना बड़ी चीज़ छोड़ी, सब कुछ ही लिख के इसके अंदर दे दिया। और वही नामा माल होगा जो फरिश्ते कहेंगे कि आज तो खुद ही काफ़ी है इसको पकड़ने के लिए। नेक लोगों का नाम माल दाएं हाथ में देंगे, बुरे जो लोग होंगे जो अल्लाह के नाफरमान होंगे उनका नाम माल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। और जब पकड़ाएंगे फरिश्ते तो यूं करके पीछे कर लेंगे क्योंकि वो नहीं पकड़ना चाहेंगे। आगे आगे इंशाल्लाह आएंगी वो आयात जो हम पढ़ेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी कसम खा के कहते हैं फल मुदब्बिराती अमरा, कि उनकी कसम जो तदबीर करने वाले हैं। देखें वो फरिश्ते जो जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे वो वही लेके आते थे, मिकाईल हैं वो जो बारिश के फरिश्ते हैं, मलकुल मौत है जो रूह कब्ज करने वाले, इसराइफील हैं वो फरिश्ते हैं जो अपने मुंह के अंदर सूर लेके बैठे हुए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देंगे तो क़यामत नाज़िल हो जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी क्यों कसम खा रहे हैं? इसलिए कि आज जो अल्लाह के हुक्म से इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो अल्लाह उनको हुक्म दे रहा है वो वैसे कर रहे हैं, तो क्या हुआ है बंदे, वो क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा से कब्रों से नहीं उठाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तुम्हें हाजिर नहीं होना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया में जो कुछ कर रहे हो इसका तुम्हें जवाब नहीं देना? एक एक चीज का तुम्हें जवाब देना होगा क़यामत के दिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उसके बाद यौम तरजुफु राजिफा, जिस दिन तरजुफु कांपेगी राजिफा, कि कांपने वाली कौन है? जमीन के बारे में। ये जमीन जो है उस दिन जलजला नहीं जैसे आ जाता उस तरह से कांपेगी। जमीन बाय नेचर जो है ना, उसको जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन पैदा की थी, मखलूक है ना अल्लाह की, तो जमीन कांप रही थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछा, फरिश्तों ने पूछा कि तुम क्यों कांप रही हो? तो पता है जमीन ने क्या जवाब दिया था? क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह के हुक्मों की ताबे है। तो ज़मीन ने कहा कि मुझे ये डर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इब्ने आदम पैदा कर रहे हैं ये मेरे ऊपर मेरे जैसे ज़मीन के ऊपर ही हम लोग चलते हैं ना, रहते हैं, तो मेरे ऊपर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और मुझे ये चीज़ बहुत खौफ ज़दा कर रही है। तो आप देखें कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मेखें गाड़ दी था, पहाड़ गाड़ दिए ज़मीन पे, और ज़मीन ने हिलना छोड़ दिया, मतलब वो नहीं हिली। तो जब फरिश्तों ने देखा ना कि इतने बड़े बड़े पहाड़ सिर्फ ऊपर ही हमें नजर आते हैं ना, पहाड़ नीचे भी हैं, समंदर के नीचे भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। अल्लाह का निज़ाम कैसे चल रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आप ये देखें
کہ یہ سارے کا سارا نظام پوری اتنی ہیوج زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچھا دی، آسمان اوپر کر دیا، بارش ہوگی، ہوائیں چل رہی ہیں، ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں، اور زمین تو پوری کائنات کے مقابلے میں زمین، پتہ ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے آپ ریت کا ذرہ نہیں ہوتا، آپ جاتے ہیں ساحل پہ تو وہ ریت پڑی ہوتی، اس کے ایک ذرے جتنی ہے، اور اس کے اندر آپ اپنی حقیقت دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں، اتنی حقیر چیز. تو ہماری پھر ذرا روب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، ہماری جرأت دیکھیں کہ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی آرام سے کر دیتے ہیں. وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے معاف کر دینا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پیدا کیے نا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا اس سے بھی سخت کوئی اور چیز ہے، اس سے بھی بڑی اور سخت کوئی اور چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس سے زیادہ سخت جو ہے نا وہ لوہا پیدا کیا ہے. تو فرشتوں نے کہا اچھا پھر کیا لوہے سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، آگ، کیونکہ لوہا جو ہے، آگ جو ہے وہ لوہے کو کھا جاتی ہے، مطلب پگھلا دیتی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اس سے بھی سخت، آگ سے سخت کون سی چیز ہے؟ پانی. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ پانی جو ہے وہ بجھا دیتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا. اب دیکھیں فرشتے پوچھتے جا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت کیا؟ تو پانی سے زیادہ سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوائیں تھی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بتا رہے تھے نا کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں کہ وہ اس طرح سے ہے، وہ ایسے ہے، تو فرشتوں نے جب پوچھا کہ اچھا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک بندہ مومن کے وہ اعمال کے وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو. اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا لیول ہے اس بندے کا کہ جب وہ بندہ اللہ کے راستے میں جب وہ صدقہ کرتا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ سے کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا کیا، تو یہ اس مقام تک پہنچانے والی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں بار بار آنیسٹلی ہر آیا پہ یہ ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار، تو نے پورا نظام ایک انسان کے لیے کریٹ کر دیا. پھر اگر ہمیں یہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یا ہمارا دل اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کریٹ کیا تھا اور دنیا میں بھیجا تھا، آدم علیہ السلام نے، یاد ہے نے جو پڑھا تھا کہ پھل کھا لیا، پھر اللہ نے کہا کہ اچھا دنیا میں اتر جاؤ، اب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس پہ عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ نافرمان ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد نسل چلی تو اکیلے تو نہیں چھوڑا نا، پھر ہمیشہ سے آپ دیکھیے کہ نبی آئے، رسول آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو اللہ کے بندے، نیک بندے تھے، وہ اللہ کا پیغام دیتے رہے، اور اس کے بعد کتابیں نازل ہوئی، صحیفے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈنس مکمل طور پہ رکھی انسان کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا. اب ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فریضہ دیا کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. چلو ہم یہ لیول بھی ابھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہر ماں، ہر باپ کا یہ کام ہے کہ جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے نا تو اس کو وہ اللہ سے ملانے والے اس کی تربیت کرے. دنیا دار تو بناتے ہیں، دنیا داری کے لیے تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان بچوں کو اللہ سے ملانا ایک ماں باپ کا ہی کام ہوتا ہے. دیکھیں جو رسول کا کام تھا نا، رسول تو پوری امت کے لیے تھے نا، کہ ہر ایک کو وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کو کسی طرح سے ہدایت مل جائے. لیکن ایک ماں باپ کا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے انڈر رسولوں کو، تو اللہ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول العالمین تھے، پوری جہانوں کے لیے تھے، رحمت للعالمین تھے. لیکن ایک ماں باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی گھر میں رحمت کا وہ بنا دیا، ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت بھی ڈال دی نا. تو وہ اولاد جو دی تھی اس کو اللہ سے ملانے کا کام ان ماں باپ نے کرنا تھا. اور جس میں ہم جیسے ہزاروں، آپ دیکھیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں سمجھ آتی ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے، تو ایک ہی بات ہم لوگ کہتے ہیں، یا پاک پروردگار کاش ہمیں واپس موقع ملے، کاش وہ وقت واپس آ جائے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ایسے نہ کرتی، میں ایسے نہ چیزیں کر رہی ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک نہیں ہے، الحمدللہ دیکھیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اس وقت اپنے بچوں کو اس طرح سے بڑا کیا ہے، وہ رزلٹ بھی ان کے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی حفاظتوں میں رکھے.
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن زمین ہلا ماری جائے گی، یہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، تتبعها رادفہ، تو اس کے پیچھے آئے گی، اس کے پیچھے آنے والی. یہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن جو قلوب، جو دل ہوں گے نا، اس دن واجفہ، وہ دھڑک رہے ہوں گے. مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنی زور سے دھڑکنا کہ دل کہتے ہیں گلے کے اندر آ گیا، وہ حال ہوگا بندے کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیے وہ ایک پورا نقشہ کریٹ کیا ہوا ہے. آپ اس کو فیل کر کے پڑھیں، آپ اس کو فیل کر کے سن رہے ہیں نا کہ اچھا یہ ایسا والا ماحول ہوگا جس وقت زلزلہ. آپ دیکھیں آج کی دنیا میں بھی جب ہم کبھی میڈیا پہ ہوتے دیکھتے ہیں یا ٹی وی میں دکھاتے ہیں جہاں پہ زلزلہ آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. وہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت ہوتے ہیں ان کا کیا ایسے ہی ہوتا ہے نا، آنکھیں پھٹی ہوتی ہے، دل ایسے لگتا ہے کہ اوپر آ جائے گا، خوف کے مارے یہ حال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابصارها خاشعہ، کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ سہمی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے. ہمیں دنیا میں لگتا تھا کہ ابھی تو پتہ نہیں کب آنا ہے، وقت آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. ہم تو مصروف ہی اتنے تھے، ہمیں تو کہتے ہیں نا مرنے کا وقت کوئی نہیں تھا، ہم تو بس اتنے لگے ہوئے تھے دنیا 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 کرنے کے لیے. تو اب یہ تو وقت واقعی آ گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون، وہ کیا کہتے ہیں. اب مشرکین کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ لے کے آتے ہیں کہ ایون یہ قیامت کا دن آ کے رہنے والا ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، آئنا لمردودون فی الحافرہ، کہ کیا بے شک جو آئینہ، کیا ہم لمردودون پھر واپس لٹائے جائیں گے، پھر حافرہ پہلی حالت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ بتاتے تھے نا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، بار بار آپ دیکھیں کہ مکی دور میں بار بار، اب ہم کسی کو مرنے کی بات کہیں نا، فیملی میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا اس کی بات نہ کرو، نہیں یہ بات میرے سے نہیں کرو، ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکی دور میں بتایا ہی یہ تھا، سوائے اس کے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید پہ بات، رسالت پہ بات اور آخرت پہ بات، تین باتیں صرف اس وقت تک احکامات ابھی وہ والے نہیں آئے تھے جو مدینہ میں جا کے پھر نازل ہوئے تھے نا، جو ایکچولی وہاں پہ تو آزاد ریاست بن رہی تھی. تین چیزیں بار بار بتائی جا رہی تھی. تو اب وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا کیا پھر مرنے کے بعد ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے قبروں میں جا کے، ہماری تو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا دوبارہ سے ہم اٹھیں گے. دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. قالو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، تو اس وقت تو ہم پھر ہمارا یہ واپس لوٹنا جو ہے یہ تو بڑا خسارے کا کام ہوگا. یہ کس کو تانا دے رہے تھے؟ مسلمانوں کو، کیونکہ اس وقت تک زیادہ تر لوگ جو اسلام لائے تھے نا وہ غلام تھے، وہ ان کے حالات جو تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. وہ تو مدینہ میں جا کے پھر جنگے کے بعد حالات ان کے ایسے بہتر ہونے شروع ہوئے تھے. تو ان کو مذاق سے کیا کہتے تھے کہ وہ تو بڑے بڑے تھے نا وہاں کے جو مکہ کے رہنے والے سردار تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ اچھا چلو اگر واپس بھی چلے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر ہمیں اتنا کچھ پیسہ ویسا دیا ہوا ہے تو آخر میں بھی ہماری اچھی حالت کرے